محترم حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین اسلام کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہجری چاند سے اور ہجری تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو ہجری تاریخ ہے ہماری، جو ہجری سال ہے جس کی شروعات ماہ محرم سے ہوتی ہے، اس کی بہت ساری تاریخوں سے اور مہینوں سے اسلام کے بہت سارے احکام جڑے ہوئے ہیں۔ فلاں مہینہ آئے گا تو فلاں عمل کرنا ہوگا، فلاں مہینہ آئے گا تو فلاں عمل کرنا ہوگا، رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھنا ہوگا، شعبان کا مہینہ آئے گا تو اس میں کچھ اعمال ہیں، اسی طرح سے حج کا مہینہ آئے گا تو اس میں حج کرنا ہے۔ تو کئی مہینوں سے، کئی تاریخوں سے ہمارے دین کے بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ہجری سال کا شعبان کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، جو بہت ہی بابرکات مہینہ ہے، اسی مہینے کے بعد آنے والا ہے۔ ابھی شعبان کے مہینے کی شروعات ہوئی۔ شعبان کے مہینے میں ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر کیا کیا اہم مسائل ہیں، کیا احکام ہیں، اس مہینے میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں، اور اس مہینے میں کیا سنت کے خلاف کام ایجاد کر دیے گئے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس مہینے کے بارے میں ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيته فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو۔ کسی بھی مہینے میں ایسا نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ صرف رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ لیکن ہاں کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا روزہ رکھا ہے، شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھا ہے رمضان کے علاوہ۔ یعنی شعبان کے اکثر حصوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، زیادہ تر حصوں میں، پورے مہینے کا تو نہیں رکھتے تھے لیکن زیادہ تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھنے کے اہتمام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ عام طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے۔ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، اور رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہجری تاریخ کے
12 مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، احترام کے مہینے ہیں، جن مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ جو ہے خطرناکی کا باعث ہے، جس میں تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان مہینوں کا احترام کرو، ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچو۔ 4 مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ۔ تو عام طور پر جو شریعت کو جاننے والے ہیں، شریعت کے احکام کو جاننے والے ہیں، وہ لوگ رجب کے مہینے کو جانتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس رجب کے مہینے کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور اس شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تو ہم سب جانتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے بیچ میں کوئی غیر معروف اور انجانا مہینہ نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اور سارے لوگ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن رجب اور شعبان کے بیچ والا جو مہینہ، رجب اور رمضان کے بیچ والا جو مہینہ ہے، شعبان جس کو کہتے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ بیچ میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اس پر نیک کام کرنے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ایک مہینہ چھوڑ کر کے رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اور رجب اور رمضان کے بیچ میں جو شعبان کا مہینہ ہے، اس شعبان کے مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف کم دھیان دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک وجہ اور بتائی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں زیادہ تر روزہ کیوں رکھا، اتنے زیادہ روزہ رکھنے کے اہتمام کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں، تمام بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیے جائیں، میرے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور میں پہنچائے جائیں، اس حال میں کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوں، اس لیے شعبان کے مہینے میں زیادہ تر روزے رکھتا ہوں۔ تو یہ سب حکمت ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادہ کیا، ابھارا ہے کہ شعبان کے مہینے میں بھی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا جائے، اور اس کی حکمت بتائی کہ اس مہینے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور اس کو غفلت کے شکار میں ڈال دیتے ہیں، اس کو جو ہے بھلا دیتے ہیں۔ تو اس کو بھلانا نہیں ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعے سے آباد کرنا، اور یہ بھی کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال میرے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیے جائیں، اس حال میں کہ میں اللہ کے لیے روزے رکھا ہوں۔ یہ سب حکمتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا پسندیدہ عمل ہے اس مہینے کے اندر۔ لیکن ایک بات اور یاد رہے، ایک حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، جب 15 تاریخ گزر جائے، اس کے بعد تم لوگ روزے نہ رکھا کرو، اس کے بعد تم لوگ روزے نہ رکھا کرو۔ دو طرح کی حدیث ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، تقریباً پورے روزے، کچھ چھوڑتے تھے، تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب 15 تاریخ ہو جائے شعبان کی، تو اس کے بعد تم لوگ روزے نہ رکھو، بلکہ اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے تم لوگ اپنے آپ کو تیار کرو، صحت بناؤ، ذہن تازہ کرو، تاکہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں
تو سنت طریقہ یہی ہوگا کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو شروع سے آدمی جتنا ہو سکے روزہ رکھ لے، اور جب آخر کو پہنچے تو اس وقت روزہ رکھنا چھوڑ دے، یہ سنت طریقہ ہوگا۔ 15 تاریخ کے بعد اگر کوئی آدمی نئے سرے سے روزہ رکھنا شروع کرے، 15 شعبان کے بعد اگر کوئی آدمی نئے سرے سے روزہ رکھنا شروع کرے کہ ابھی سے میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، روزہ رکھتا جاؤں گا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے، لگاتار روزہ رکھتا جاؤں گا، تو کہتے ہیں کہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد سے روزہ رکھنا اسٹارٹ کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی آدمی شروع ہی سے روزہ رکھ رہا ہے شعبان کو، تو شعبان کے شروع سے آخر تک روزہ رکھ لے، کوئی دقت نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن شعبان کا جب آدھا مہینہ گزر جائے تو اس وقت نئے سرے سے روزہ رکھنا اسٹارٹ کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ شعبان کے مہینے میں کچھ لوگ احتیاط کے طور پر رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوتا اس کے 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتقدم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہو تو اس کے 1 دن یا 2 دن پہلے سے تم لوگ روزہ رکھ کر کے رمضان کا استقبال نہ کرو، بلکہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کا چاند نکل گیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے تم لوگ روزہ رکھنا اسٹارٹ کرنا۔ شعبان کی آخری تاریخ کو یا 2 دن پہلے سے رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا شروع مت کرنا، یہ اچھا عمل نہیں ہوگا، یہ غلط عمل ہوگا۔ اور خاص کر کے کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہو، شک والا دن ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ چاند ہو گیا ہو لیکن ہم لوگ کو نظر نہ آیا ہو، تو اس شک والے دن میں بھی اہتمام کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ کا روزہ نہ چھوٹ جائے، تو یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا اسٹارٹ کرو اور چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑ دو، مطلب جب رمضان کا چاند نکل جائے تب تم لوگ روزہ رکھنا اسٹارٹ کرو، اور جب عید کا چاند نکل جائے، شوال کا چاند نکل جائے، تم لوگ دیکھ لو اس چاند کو، اس کے بعد جو رمضان کا روزہ رکھنا بند کر دو۔ تو چاند دیکھنے پر سارا معاملہ ہے، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا اسٹارٹ کرنا ہے، اور چاند دیکھ کر کے رمضان کا مہینہ ختم کرنا ہے، چاند دیکھنے پر ہے۔ کچھ لوگ جو شک کی بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں، شعبان کی 29 تاریخ ہوئی، چاند نظر نہیں آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا نظر آ گیا ہو، شک ہے، ہو سکتا نظر آ گیا ہو، اگر نہ رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک روزہ چھوٹ جائے، تو شک کی بنیاد پر کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ روزہ رکھنا بھی بہتر نہیں ہوگا۔ واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا مکلف کیا ہے کہ دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرو اور دیکھ کر کے روزے کا جو اینڈ کرو، اختتام کرو۔ یہ سارے احکام و مسائل جاننے کی ضرورت ہے۔ رمضان اب تک میں نے جتنی باتیں بتلائیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ جس مہینے سے ہم لوگ ابھی گزر رہے ہیں، اس مہینے میں شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے اگر اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس مہینے میں جو عمل ثابت ہے، سنت سے جو کام ثابت ہے، اس کام کو بہت سارے مسلمان نہیں جانتے ہیں، جانتے ہیں ان کاموں کو جو سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نئے سرے سے یا نئے طور پر جن کاموں کو ایجاد کر لیا گیا ہے ان کاموں کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور ان کاموں کو خوب دھڑلے سے کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 15ویں شعبان کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، بہت سارے اعمال بیان کیے جاتے ہیں کہ اس تاریخ کو یہ عمل کرنا چاہیے،
روزہ رکھنا چاہیے، جشن منانا چاہیے، مخصوص قسم کی نمازیں پڑھنی چاہیے، بہت سارے اعمال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ساری حدیثیں جن حدیث کی روشنی میں یہ سارے اعمال بیان کیے جاتے ہیں، یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں یا ثابت نہیں ہیں، لوگوں کے گڑھے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ تو جاننے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کھوج کرنے کی ضرورت ہے، کون سے اعمال احادیث سے ثابت ہیں، کون سے اعمال ہماری شریعت میں ثابت ہیں، کون سے اعمال قرآن میں ثابت ہے، ان اعمال کو کیا جائے، اور جن عمل کا ثبوت نہیں ہے، جن اعمال کو گڑھ لیا گیا ہے اس مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں ہماری شریعت کے اندر، تو ان اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے، ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ شب قدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ آگے کہتا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات کو بہت سارے اعمال بانٹ دیے جاتے ہیں، تقسیم کر دیے جاتے ہیں، بہت سارے اعمال کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس رات کا ذکر ہے، جس رات کو بیان کیا گیا ہے، وہ رات 15ویں شعبان کا رات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین، بڑے بڑے علماء جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے جو رمضان کے مہینے میں ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں ہے۔ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، امپارہ کے اندر ایک سورہ ہے قدر کے نام سے، سورۃ القدر، ہم سب کو تقریباً یاد ہو اور یاد کرنا چاہیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر کہاں ہے، کس مہینے میں ہے؟ تو اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو ایک طرف یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، پھر رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا ہے اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے، لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ لیلۃ القدر شعبان کے مہینے میں ہے اور اسی رات کو پھر شعبان میں عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اصل لیلۃ القدر ہے رمضان کے مہینے میں، اس میں عبادت چھوٹ جاتی ہے اور چوک جاتے ہیں لوگ۔ تو اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، کہاں سے آئی غلط فہمی؟ بہت ساری حدیثیں ہیں جو بعد کے زمانے میں گڑھ لی گئی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ان سے لوگ یہ جو ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت ثابت کرتے ہیں، جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ثابت ہے، وہ ابھی جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ رکھتے تھے کہ صحابی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ شعبان کے مہینے میں
پورے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، شروع سے کچھ دن رکھنا چاہیں تو رکھیں، لیکن کچھ تاریخ کو خاص کر لینا کہ اسی تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے، لیکن کسی تاریخ کو کچھ لوگ خاص کرتے ہیں کہ اسی تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، اسی تاریخ کو عبادت کرنی ہے، اسی تاریخ کو نماز پڑھنی ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہم سب کو شریعت سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کو پڑھنے، پڑھانے اور عام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سماج میں، معاشرے میں سنت کا بول بالا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے سے بدعت کا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔